اگست کے قانون کی بھی بات کر رہے ہیں سر، اگر وہ کل کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے یا آرڈیننس سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں؟ دیکھیں یہ تو جب اگر وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی اور دیکھا جائے گا اور کن بیسس پہ کن بنیادوں پہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا. لیکن یہاں دیکھیں سوال یہ بنتا ہے کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کر سکتی ہے؟ کیا وہ ایسا فیصلہ دے سکتی ہے جس میں وہ آئینی شکوں کا ذکر بھی نہ کرے، وہ کوئی بتائے بھی نہ کہ کس کے تحت آپ نے یہ کس قانون کے تحت کس شک کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی جو مرضی پارٹی آپ جس کو مرضی جوائن کرا دے، جبکہ اس میں قانون 3 دن کا بڑا کلیئر ہے. تو اگر آپ کیا سپریم کورٹ یہ اتھارٹی رکھتی ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جو تصادم کی طرف جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس طرف بڑھے، تو یہ افسوسناک ہے بات. اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر ہمارا موقف اعظم نذیر تاڑ صاحب نے کلیئرلی دے دیا کہ قانون موجود ہے. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جو آج جو حاضر دن میں قانون جو موجود ہے اس کے مطابق الیکشن کو چلنا. تو کیا ہم پاشا صاحب کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں جو کہ خواجہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں اس کی پریڈکشن کی تھی بہت عرصہ پہلے، کیونکہ آج الیکشن کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ فیصلے کیا گیا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو کرانے میں بھی ناکام رہا ہے الیکشن کمیشن. جی بڑے سخت آبزرویشن آئی ہیں. جی یہ بھی کامنٹ تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں سپریم کورٹ کے 8 ممبرز بینچ نے جو کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی شعیب شہین صاحب فرما رہے تھے، کیا بلے کے نشان لینے والے کیس کی نظر ثانی کی جو اپیل تھی وہ اس میں اس کی سنوائی ہوئی؟ نہیں، آج تک نہیں لگائی. نہیں ہوئی. ہم نے اپلیکیشن دی تھی کہ اسی کیس کے ساتھ لگا دو، نہیں لگائی. 9 مہینے ہو گئے. ابھی تک بلے کے نشان والی جو ججمنٹ ہے وہ انڈو نہیں ہوئی، وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس ججمنٹ میں جو آبزرویشن آئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک سبسٹینشل جسٹس کے حوالے سے اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے کہ بلے کا نشان ان سے نہیں لے جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے نہیں رکھا. لیکن میں تشریح میں وہی بات کر رہا ہوں نا، کیا وہ نظر ثانی کی اپیل فکس کیے بغیر اس فیصلے کو انڈو تصور کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہوئی فکس؟ نہیں ہوئی نا، اور لہٰذا کیونکہ اختلافات اتنے جو بھی ہے، لہٰذا بلے کا نشان لیے جانے والا جو ججمنٹ ہے وہ انفیلڈ ہے اس وقت تک. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر جو جتنا سپر سٹرکچر بنا ہے وہ سارا وینش ہو گیا. مگر اسی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مس انٹرپریٹ کیے ان کے فیصلے. وہ جو آبزرویشن تھی ہیئرنگ کے دوران، آرڈر میں بھی لکھا ہے، میری بات تو سنیں، جو شارٹ آرڈر ہے نا، جو شارٹ آرڈر میں جو انہوں نے بات کی اس سے بھی کیا اس سے بھی یہ وہ ججمنٹ انڈو ہو جائے گی؟ اس کے لیے ایک اور ججمنٹ آنا ضروری ہے. اس کے لیے ججمنٹ آنا بہت ضروری ہے میری سمجھ کے مطابق. بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریویو پٹیشن لگے سپریم کورٹ آف پاکستان، اسی بینچ کے پاس لگے گی قانون کے مطابق اور رولز کے مطابق، وہ اس پہ بحث سماعت کر کے اس پہ فیصلہ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی اور ججمنٹ میں اگر ضمن کی بات آ گئی تو آپ اس کو کہیں کہ یہ سارا سپر سٹرکچر بھی جو ہے ریویو ہے، آنی چاہیے، ریویو کرنی پڑے گی، اس پہ آنی چاہیے. اور اس کے اوپر بھی ریویو جو وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ لگانا پڑے گا اور ہمیں جانا پڑے گا، جو کہ گئے ہوئے ہیں. نہیں، وہ تو گئے ہوئے ہیں نا، پہلے سے گئے ہوئے ہیں، ریویو پہ گئے ہوئے ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. ہاں ابھی جو اس وقت 3-4 تو ججمنٹس 3 آ چکی ہیں، چوتھی آنی ہے. ایمبیگوٹی مزید بڑھ رہی ہے. قانون اور آئین کے مطابق جو پریویل کرتی ہے وہ میجورٹی ویو پریویل کرتا ہے، اور آرٹیکل 189 اور 190 اس کے تحت تمام ادارے پابند ہیں سپریم کورٹ کے وہ عمل درآمد کرے. جبھی آج الیکشن کمیشن چوتھی میٹنگ میں بھی ناکام ہوا ہے. یہ ہے، لیکن اس کے لیے ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ادھر ایک سائیڈ پہ پارلیمان ہے جو کہ امینڈمنٹ کر کے لے کے آئی ہے، اور وہ امینڈمنٹ سٹل ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک بات ہے. اور اس میں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ بھی لے کر آئے ہیں، اور اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی پرسن اسپیسیفک ہے، وہ ایک ایشو اسپیسیفک ہے؟ 2 چیزیں ہیں. وہی قانون سازی پرسن اسپیسیفک ہو، اس پہ آبجیکشن آتا ہے، نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی آبجیکشن پرسنل اسپیسیفک ہو تو
تو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ صرف جی قاضی فائز صاحب کے لیے ہے. بھائی اس کے علاوہ اور بات کریں, کیا آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن نہیں کیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے؟ اب اس کی حیت, اس کی تشکیل, اس پہ گفت و شنید ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہونی چاہیے. میں اس پہ دوبارہ واپس وہ ایک اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. صحیح ہے, لیکن